میں ایک میڈیکل سٹور پر جاب کرتا ہوں، وہاں عطائی ڈاکٹرز دوائی لینے آتے ہیں. آپ کی ویڈیوز میں سنا ہے کہ ان کی پریکٹس کرنا غیر قانونی ہے. بعض کو دوائی دینے کا اتنا علم بھی نہیں، تو کیا ایسی صورت میں انہیں دوائی دینی چاہیے؟ آپ اتنی تحقیق میں کیوں پڑے ہوئے جی؟ آپ کو کیا پتا؟ مجھے بتائیں، عطائی ڈاکٹر اگر کسی بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے آ گئے، آپ اتنی دوربین لگا کے بیٹھے ہیں، اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں بھائی. آپ دوائی دیں. ہاں، کوئی نشے والی دوائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی دوائی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. اگر آپ نے اس طرح کی دوائیاں رکھی ہیں وہ تو ویسے ہی غیر قانونی کام ہے، تو آپ کا کام نہیں ہے. باقی جو عام ادویات ہیں اس کے لیے ڈاکٹر کی بھی پرسکرپشن کی ایٹ لیسٹ ہمارے ملکوں میں تو ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہو تو بھائی غریب تو ویسے ہی مر جائیں، وہ تو ڈاکٹروں کی فیسیں ہی نہیں دے سکتے. ہم نے بھی اپنی فیملی میں دیکھا ہے، جب پہلی ہماری بچی ہوئی تو اس وقت کافی زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی پریکٹس ہوگی. پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ جو موسمی بخار ہوتے ہیں ان کے لیے کون سی ادویات ہیں. پھر میری وائف خود ہی دوائی جا کے ہم میڈیکل سٹور سے لے لیتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کوئی بہت کرٹیکل کیس نہ ہو. تو اگر آپ دوائی کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے پھر تو آپ سر درد کی بھی جو گولی لیتے ہیں یہ پہلے ڈاکٹر سے جا کے لکھوائیں گے. یعنی آپ نے گولی تو لینی ہے 5 روپے کی اور 1000 روپے پہلے ڈاکٹر کو دے کر آئیں گے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ کام نہ کریں. باقی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ عطائی ہے اور کون سا غیر عطائی ہے. یہ گورنمنٹ کے دیکھنے کے کام ہے. ڈاکٹرز کے حوالے سے میں عرض کر دوں، پچھلے دنوں بعد لوگوں نے میری ایک پرانی کو 5 سال پہلے کی ایک ویڈیو تھی، کسی حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر سے کوئی، وہ میرا خیال ہے ڈسے ہوئے تھے یا ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، وہ چڑھا دی اور کٹنگ کر کے 15 منٹ کا میرا کلپ، جس میں نے اچھے ڈاکٹرز اور برے ڈاکٹرز دونوں کا ذکر کیا ہوا تھا. اس نے اپنی مطلب کی چیز کا 1.5 منٹ کا کلپ بنایا، حالانکہ ٹوٹل ویڈیو 15 منٹ کی تھی، اور وہ پبلک میں عام کر دی کہ جی جینیس صاحب جو ہے وہ ایلوپیتھک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بھائی ہم تو تمام طریقے علاج کو درست سمجھتے ہیں، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، طب ہو، جھاڑ پھونک ہو، یا چائنا میں تو کئی ایک اور طریقے بھی رائج ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ حلال کا رزق کمائیں. میجورٹی آپ کو بھی پتہ ہے کہ رزق حلال نہیں کماتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے آرام کما رہے ہیں. وہ خود اپنے اوپر ایک چیک رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا جسٹیفائی ہیں اتنی بڑی بڑی فیسیں لینے کے عام بیماریوں کے اگینسٹ. ایک تو ہے نا کہ علاج بہت مہنگا ہے، اس کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں، کینسر کا علاج ہے یا اس طرح کی چیزیں. عام مشورہ فیس کے طور پر 5-5 ہزار روپیہ لوگوں سے لے لینا آج کی ڈیٹ میں کتنا بڑا ظلم ہے. تو ڈاکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز جو کم فیس لیتے ہیں وہ بھی رزق حلال کما کے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. جان بوجھ کے مہنگی ادویات لکھنا، جبکہ پتہ ہے کہ اس کے ایکویلنٹ سستی ادویات بھی اویلیبل ہیں اسی کوالٹی میں، صرف برانڈ کی وجہ سے وہ دوائی مہنگی ہے اور میڈیکل ریپ نے آپ کو کوئی انسینٹیو دیا ہوا ہے. تو بھئی اس طرح کی کمائی کو تو ہم درست نہیں سمجھتے. اچھے لوگ ہیں، ان کو تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. میں تو یعنی انسانی ہسٹری میں جن لوگوں کی دل سے عزت کرتا ہوں ان میں ٹاپ پہ اگر جو 4-5 بندے آتے ہیں ان میں سے ایک حضرت لوئی پاسچر ہے، یعنی جس نے پوری میڈیکل کی فیلڈ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا. یہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ 1860 سے 1870 کے درمیان، آج چل رہے 2026، یعنی بمشکل آپ سمجھ لیں 150 سال پہلے تک انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیماریاں جو ہیں وہ جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہیں. لوگ سمجھتے تھے یہ جو سمیل آتی ہے یہ بیماری پھیلاتی ہے. تو ڈاکٹرز کہتے تھے جہاں زیادہ سمیل ہو گٹر کی وہاں آپ جا کے کوئی خوشبو جو ہے وہ جلا دیں تو بیماری وہاں سے چلی جائے گی. اسی طریقے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک انسٹرومنٹ جو ایک بندے کے خون کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اس کے ذریعے دوسرے میں بیماری جا سکتی ہے. جس طرح کسائیوں کے پورے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود ہوتے تھے، تو سب سے بڑا ڈاکٹر وہ مانا جاتا تھا جس کے کپڑوں پہ سب سے زیادہ خون لگا ہو. اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے کپڑے دھوتے ہی نہیں تھے یہ بتانے کے لیے کہ سب سے ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے. آج دیکھیں وائٹ کوٹ ان کی نشانی ہے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 1860 سے پہلے تک. یہ حضرت لوئی پاسچر کا کمال ہے. انہوں نے پہلی دفعہ خوردبین کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا. دنیا میں سب سے زیادہ جان بچانے کا کریڈٹ اگر کسی شخص کو جاتا ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے، انسانیت کا مسیحا حضرت لوئی پاسچر، جنہوں نے جرمز تھیوری دے کر انسانیت کا دھارا ہی بدل دیا. پھر لوگوں کو پتا چلا اچھا بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے، اس کا علاج یہ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں.
حیران کن بات بتاؤں، مریض چھوٹے سے زخم کی وجہ سے ہاسپٹل میں جاتے تھے اور لاش واپس آتی تھی. ایک انگلی پہ کٹ لگا ہے، ظاہر ہے اینٹی بایوٹکس نہیں ہوتی تھی، وہ پھیلتا پھیلتا پوری بازو پھر پورا جسم اور بندہ فارغ ہو جاتا تھا. آج دیکھیں اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، بائی پاس ہوتا ہے، 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پسلیاں کاٹ دیتے ہیں، بندے نہیں مرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ادویات موجود ہیں جس کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. 10 عورتیں اگر جاتی تھیں ہاسپٹل تو 6-7 ہی زندہ سلامت واپس آتی تھی. اچھا، بڑی حیران کن بات، زخم میں جو پیپ پڑ جاتی ہے ڈاکٹر خوش ہوتے تھے جس زخم میں پیپ پڑی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ پس پڑی ہوئی ہوتی تھی. اور جس میں پس نہیں پڑتی تھی ڈاکٹر پریشان ہو جاتے تھے کہ پس کیوں نہیں پڑی، حالانکہ وہ چند ایک زخم ہوتے جو صحیح طریقے سے ٹھیک ہو رہے ہوتے تھے. یہ لوگوں کا نالج تھا اس وقت. تو لوئی پاسچر نے اتنی انسانیت کی خدمت کی اور پھر اس نے اپنی اس انوینشن کے اوپر کوئی پیٹنٹ نہیں کروایا، انسانیت کو بتایا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں لوگ پیٹنٹ کرواتے تھے اپنی انوینشنز کو، ڈسکوریز کو، اور کماتے تھے کئی سال تک. عام کیا. پھر اس نے کتے کاٹنے کی ویکسین دریافت کی، اور اسی طریقے سے شراب پینے سے لوگ مر جاتے تھے. بیسیکلی وہ شراب کے اوپر ہی تحقیق کر رہا تھا. اور بڑی حیران کن بات ہے، لوئی پاسچر ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا، اسکول بھی شوق سے نہیں جاتا تھا. بس اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ اس کے محلے میں کوئی اس کا دوست تھا جو کتے کے کاٹنے سے مر گیا بچپن میں. تو اس کے باپ نے جب اس کو افسردہ حالت میں دیکھا تو اس نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے نا تو تم کتے کے کاٹنے کا علاج دریافت کرو گے. سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی کرامت ظاہر ہو جانی ہے. تو اس شوق میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کلاس میں اتنا اچھا نہیں تھا، وہ اتنی محنت کرتا تھا، کرتے کرتے اوپر گیا، پھر وہ کیمسٹ بنا، اور پھر وہ شراب جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کچی شراب، اس کو پی کے لوگ مر جاتے تھے. تو اس نے دیکھا کیوں مرتے ہیں، اس میں اس کو بیکٹیریا نظر آئے. پھر اس کو پتا چلا اچھا اس کی وجہ سے مرتے ہیں. پھر اس نے اس کو ابال کے دیکھا، بیکٹیریا مر جاتے ہیں، اس شراب کو پینے سے لوگ نہیں مرتے. پھر اس طرح کرتے کرتے اس کو جرمز تھیوری کا پتا چلا. پھر اس نے جناب کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی دریافت کر لی، اور واقعی وہ ہو گیا. تو میں اپنی وائف کو اگلے دن یہ بات بتا رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یار کتنے وہ خوش نصیب ماں باپ تھے کہ ایک چھوٹی سی بات جب بچوں کو سمجھاتے تھے تو بچے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور واقعتاً وہ کر بھی لیتے تھے، حالانکہ اس کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کر دکھایا اس بندے نے. اور جناب حضرت لوئی پاسچر فرانس کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک لیب وہاں پہ پھر قائم کی، اور آج کی ڈیٹ تک 80 سے زیادہ نوبیل پرائز اس ایک لیب کو مل چکے ہیں، چھوٹی سی لیب کو. وہ فیض آج تک جاری ہے ان کا. ٹھیک ہے، اس انسانیت کے مسیحا کا. تو کاش ہمارے بچے بھی، یعنی ہماری قوم کے بچے بھی، ہمارے اپنے بچے بھی درس عبرت حاصل کریں کہ ایسے بھی شریف بچے ہوتے تھے. کل ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، مجھے وائف نے دکھائی، اس پہ لکھا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے نا کیل کی مانند ہوتے تھے، نیل کی مانند. ہمارے ماں باپ جہاں میں ٹھوکتے تھے ہم ٹھوکتے چلے جاتے تھے، وہاں سے ہلتے نہیں تھے. اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ اسپرنگ کی مانند ہیں، ان کو جتنا دباتے ہیں یہ اوپر آ کے ہمیں لڑتے ہیں. حقیقت بات ہے کہ ہم واقعی